منیر بہت ہی محنتی بچہ ہے، بڑی محنت سے سبق یاد کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر سال بڑے تواتر کے ساتھ فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود پڑھتا ہے، خود ریسرچ کرتا ہے، خود تحقیق کرتا ہے، خود جاننے کی کوشش کرتا ہے درست کیا ہے غلط کیا ہے، بغیر کسی رہنمائی کے پڑھتا ہے، نتیجتاً اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، لہٰذا وہ غلط چیزوں کو رٹے لگاتا رہتا ہے، اور جو باتیں یاد کرنے اور سمجھنے کی ہوتی ہیں وہ اسے سرے سے سمجھ ہی نہیں آئی ہوتی، چنانچہ وہ ہر امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی اسکول اچھا نہیں ہے یا اس کے اساتذہ اچھے نہیں ہیں، اس کے اساتذہ بڑے محنت سے اسے پڑھاتے ہیں، وہ اسکول بھی باقاعدگی سے جاتا ہے، لیکن وہ اپنے استاد پر ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے استاد اسے صحیح نہیں پڑھائیں گے۔ اب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ منیر تو بچہ ہے، ظاہر ہے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو پر کرنا استاد محترم کا کام ہے۔ منیر جن وجوہات کی وجہ سے استاد محترم پر ٹرسٹ نہیں کرتا، ان وجوہات کو تلاش کرنا بھی استاد محترم کا کام ہے، کیونکہ گیونگ اینڈ پر وہ ہیں، بڑے وہ ہیں، اور پھر منیر کو یہ ریئلائز کرانا کہ وہ ان پر ٹرسٹ کر سکتا ہے، یہ بھی انہی کا کام ہے۔ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجوہات کو دور کرنا اور پھر منیر کو ایک قابل بچہ بنانا، یہ ساری ذمہ داریاں استاد محترم کی ہیں۔ ریاست بڑی ہوتی ہے اور عوام چھوٹے ہوتے ہیں، لہٰذا اگر پاکستان کے عوام کی ایک بڑی تعداد یا ایک تھوڑی تعداد اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتی، ان کا علاج نہیں کرواتی، علاج کے لیے انہیں ہاسپٹل نہیں لے کے جاتی، میڈیکل ایکسپرٹس کی ایڈوائز پر نہیں چلتی، تو پھر یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ لوگ ریاست پر اور اس کے اداروں پر اور اس کی ہیلتھ کیئر کی سروسز پر بلیو کیوں نہیں کرتے؟ ان وجوہات کو تلاش کرنا، ان وجوہات کو دور کرنا ریاست کا کام ہے۔ ٹیلی ویژن کے اشتہارات آپ سالوں سے بنا رہے ہیں، لمبے لمبے بنا رہے ہیں، علماء سے فتوے لے رہے ہیں، اس کے باوجود عوام پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے اپنے بچوں کو، جس کی وجہ سے پاکستان میں اس سال کے اندر 50 سے زائد پولیو کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا، کہیں پولیو رپورٹ نہیں ہو رہی۔ اگر افغانستان میں رپورٹ ہو رہی ہے تو وہ تو طالبان کے کنٹرول میں ملک ہے، اس کا تو پاکستان سے مقابلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک جدید مہذب ایٹمی پاکستان ہے، یہاں تو بے شمار جامعات ہیں، ریسرچ سینٹرز ہیں، یہاں ایک پرامن ماحول ہے، حکومت موجود ہے، ادارے موجود ہیں، صحت کا اتنا بڑا محکمہ موجود ہے، ہر صوبے کا اربوں خربوں روپے کا سالانہ صحت کا فنڈ موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر لوگ اپنے ملک کی صحت کی سہولیات پر بلیو نہیں کر رہے تو ذمہ دار عوام نہیں ہے۔ اور ٹیلی ویژن کے اشتہارات اگر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہوتے تو شاید سالوں پہلے حل کر چکے ہوتے، علماء کرام کے فتوے اگر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہوتے تو شاید وہ بھی سالوں پہلے حل کر چکے ہوتے۔ عوام کے منتخب نمائندوں کو اگر وہ واقعی عوام کے منتخب کردہ ہوں تو انہیں گراس روٹ پر جا کر لوگوں کے ساتھ بات کر کے ان کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو دور کرنا ہوگا، ریاست کو پرو ایکٹیولی بیہیو کرنا ہوگا۔ لیکن عوام کے منتخب نمائندے اگر وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ 24 نومبر کے احتجاج کی کال کی تیاری میں مصروف ہیں، اور اگر وہ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کاؤنٹر کرنے میں مصروف ہیں۔ عوام کسی کی ترجیح میں شامل نہیں ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ لوگ قطرے نہیں پلاتے، آپ اس طرح بری الذمہ نہیں ہو جاتے۔ یہ کہہ کر کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ بندہ کہاں ہے، بس ہماری کسی ایجنسی نے نہیں اٹھایا، آپ بری الذمہ نہیں ہو جاتے۔ اگر کوئی بندہ گم ہے، فرض کریں وہ آپ کی ایجنسی نے نہیں لاپتہ کیا، تو بھی اسے ڈھونڈ کر اہل خاندان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی والدین بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے تو ان کو یہ سمجھانا، یہ ریئلائز کرنا کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور پھر ان کے بچوں کو وہ قطرے پلانا، یہ کام ریاست کا ہے۔ ریاست ہر شعبے میں ناکام ہو رہی ہے، اور اگر اسی طرح ریاست اور عوام میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا رہا تو پھر یاد رکھیں 71 میں بھی یہی ہوا تھا، عوام نے ریاست پر بالکل اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بلوچستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، عوام ریاست پر اعتبار نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہ ریاست کی سروسز کو آپٹ کرنے، ان سے فائدہ اٹھانے کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ ریاست کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کے متعلق خیبر پختونخوا کے لوگ بھی اسلام آباد کی کسی پالیسی کو اڈاپٹ کرنا پسند نہیں کرتے۔ گنڈا پور صاحب بھی خیبر پختونخوا سے اگر کہ بڑے تعداد میں رپورٹ ہو رہے ہیں کیس پولیو کے،
تو اس مسئلے کو کاؤنٹر کرنے میں ناکام رہ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز خٹک کے زمانے میں جس طرح سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پولیس کی گارڈ اور وہ سب کچھ متعین کیا جاتا تھا، شہر میں چھٹی کر دی جاتی تھی، کرفیو کا سماپ پیدا کر دیا جاتا تھا، لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اس بیماری سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، ویسی اب صورتحال خیبر پختونخوا میں بھی نظر نہیں آتی. گویا ترجیح ملک کی کسی بھی اکائی میں عوام نہیں ہے حکومتوں کی.